آج کی ویڈیو مسیحی روزے کے متعلق ہوگی۔ اس ویڈیو میں جانیں گے مسیحی روزے رکھنے اور کھولنے کا ٹائم کیا ہے، روزے کا اصل مطلب جانیں گے، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا واقعی روزہ رکھنے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور بائبل مقدس میں سے کچھ مقدس شخصیات کے بارے میں بھی جانیں گے کہ انہوں نے کتنے دن کا روزہ رکھا، جن میں مقدس موسیٰ، مقدس ایلیا، داؤد بادشاہ، آستر اور یسوع مسیح بھی شامل ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ کلام مقدس مسیحیوں پر حکم کے ساتھ روزے فرض نہیں کرتا، اور نہ ہی خدا مسیحیوں سے خصوصی طور پر روزے کا تقاضا یا مطالبہ کرتا ہے، مگر اس حقیقت کے ساتھ ساتھ بائبل روزے کو ایک اچھے، مفید اور فائدہ مند عمل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ روزے کا مطلب بدن کی قربانی ہے، جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر، تمام جسمانی کام چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس قربانی سے روزہ دار خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ان ریفرنس کو پڑھ سکتے ہیں۔ روزے کے ٹائم کے بارے میں ہمیں احبار کی کتاب میں پتہ چلتا ہے۔ آستر نے خود اور اس کی سہیلیوں نے 3 دن تک روزہ رکھا، اور داؤد بادشاہ نے 7 دن کا روزہ رکھا جب اس کا بیٹا بیمار تھا، اور جب اس کا بیٹا مر گیا تب اس نے روزہ کھول لیا۔ اور خدا کے بندے موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا جب وہ کوہ سینا کے پہاڑ پر گیا۔ ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے سے انسان کی آواز عالم بالا پر سنی جاتی ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے اور خدا اس کی ہر فریاد کو پورا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو تمام ناجائز کاموں سے روکتا ہے اور ہماری روحانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہم زیادہ دعا کرتے ہیں، زیادہ بائبل پڑھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب بیان کرتی ہے کہ ایماندار اہم فیصلے لینے سے پہلے روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اعمال 14 باب اس کی 23 آیت میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ روزہ اور دعا باہمی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر معاملوں میں روزے سے مراد کھانا کھانے سے پرہیز ہی ہوتا ہے، مگر اس کے برعکس روزہ رکھنے کا مقصد اپنا دھیان دنیا کی فکروں سے ہٹا کر مکمل طور پر خدا پر ہونا چاہیے۔ روزہ خدا کے حضور اور اپنے آپ پر یہ ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم خدا کی رفاقت میں سنجیدہ ہیں۔ روزہ ہمیں ایک نئے نقطۂ نظر کو اختیار کرنے اور پھر سے خداوند پر انحصار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگرچہ بائبل میں روزہ رکھنا تقریباً ہمیشہ ہی کھانے سے اجتناب کرنے کے مفہوم میں بیان کیا گیا ہے، مگر روزہ رکھنے کے کئی اور طریقے بھی ہیں۔ اپنی تمام توجہ خداوند پر مرکوز کرنے کے لیے ہماری طرف سے کسی بھی چیز کو عارضی طور پر ترک کرنا روزہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ روزہ خصوصاً جب کھانے سے پرہیز ہو تو اس کے لیے ایک مخصوص دورانیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ حد سے زیادہ دیر تک کھانا نہ کھانا جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے مراد جسم کو سزا دینا نہیں بلکہ خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے۔ روزہ رکھنے کو کسی بھی لحاظ سے کھانے سے پرہیز کرنے کے طریقے کے طور پر خیال نہیں کیا جانا چاہیے۔ بائبلی روزے کا مقصد وزن کم کرنا نہیں بلکہ خدا کے ساتھ گہری رفاقت رکھنا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے اپنی نظریں ہٹانے کے ذریعے سے ہم اور زیادہ کامیابی سے اپنی توجہ مسیح پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ روزہ خدا سے اپنی مرضی منوانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ہمیں تبدیل کرتا ہے اور روحانیت میں بڑھاتا ہے۔ روزہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ روحانی ظاہر ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ روزے کے عمل کی تکمیل عاجزی و انکساری اور شادمان رویے کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسے متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ تھی کچھ مسیحی روزے کے بارے میں اہم باتیں جو تمام مسیحیوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ